ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ عفا درگزر کرے اللہ عن کا آپ سے، لما کس لیے، اذنت آپ نے اجازت دی، لہم ان کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتا، لکا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان کہ یجاہدوا وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین پرہیزگاروں کو۔ انما یقیناً، یستأذنک اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وارتابت اور شک میں ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ، فی میں ریبہم اپنے شک میں، یترددون سرگرداں ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین یہاں تک کہ آپ کے لیے سچے لوگ واضح ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر نہیں اجازت طلب کرتے آپ سے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم اس بات سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان سے، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یقیناً آپ سے اجازت وہ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم اور ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون بس وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جب اپنے لیے اس سفر کو مشکل سمجھا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور یہ اجازت جو تھی نا یہ برائے نام تھی۔ ایک ہوتی ہے نا اجازت کہ اگر اجازت ملے گی تو یہ کام کروں گا، نہیں ملے گی تو نہیں کروں گا۔ یہ اجازت صرف اور صرف ایک اپنے دل کے ایک یعنی کہ یوں کہہ لیجیے ایک موقع تلاش کرنے کے لیے تھا کہ اجازت ملی تو پیچھے رہ جائیں گے، نہ ملی تو تب بھی رہیں گے۔ صرف ایک دفعہ ایک فرضی طور پہ پوچھ کے دیکھ لو، شاید اجازت ملی جائے، اگر مل گئی پھر تو بہتر ہو گیا کہ پیچھے بھی رہ گئے اور اطاعت بھی ہو گئی، اور اگر نہ ملی نہ دے تو نہ صحیح، رہنا ہم نے پیچھے ہی ہے۔ یہ اس قسم کی اجازت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، وہ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے قول نقل کیا عون رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی تم اس طریقے سے کسی کی خطا پر تم اس طریقے سے بات نہیں دیکھو گے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے عفو اور معافی کا ذکر پہلے کیا اور بات بعد میں کی۔ عفا اللہ عنک اللہ آپ سے درگزر کرے۔
یہ اللہ رب العالمین کا انداز کتنا پیارا ہے، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا ذکر پہلے کیا تاکہ بعد والی جو بات ہے اس سے پریشانی نہ آئے طبیعت پر۔ پہلے کہہ دیا عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر کرے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ کیوں اجازت دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اجازت نہ دیتے، جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن آپ کو اتنا پتہ چل جانا تھا کہ سچی اجازت طلب کرنے والا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، آپ کو پتہ چل جاتا۔ یہاں سے 2 سے 3 باتیں عقیدے کی واضح ہوئی۔ دیکھیں، ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں، میں خاص طور پر جب یہ بات کرتا ہوں، میرا اللہ جانتا کہ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی شان میں کچھ کمی کر رہے ہیں۔ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی کہ جس نے اس نیت سے آپ کے بارے میں کوئی لفظ بولا۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو غلو کرتے ہیں، صرف ان کے غلو کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تمہارا عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ ایسا عمل کیوں کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یوں کہتا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، آپ تو دن رات اللہ کی رضا تلاش کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح آگے والی بات کہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ اجازت نہ دیتے تاکہ آپ کو پتہ چل جاتا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر آپ کے پاس علم غیب تھا تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کون سچا اور کون جھوٹا، آپ اجازت دیں یا نہ دیں آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا۔ تو قرآن کا یہ اسلوب بھی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی غیب کی خبریں تھیں جتنی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، قیامت کا بتا دیا، جن پیشین گوئیوں کا کہا اس کا بتا دیا، گزری ہوئی امتوں کا بتا دیا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ہر چیز جان لیتے تھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا تھا آپ کو امور غیبیہ میں سے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس لیے آپ نے ان کو اجازت دی، آپ نہ دیتے ان کو اجازت، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی یہ معروف مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوئی ایسا عمل کرتے تھے کہ جو خلاف اولا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر آپ کو متنبہ کر دیتا تھا کہ آپ ایسے نہ کیجیے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی آپ کا اجتہاد تھا کہ آپ نے ان کو اجازت دی۔ تو لیکن جہاں پر اجتہاد اللہ تعالیٰ کی اولا چیز کے خلاف جاتا، جو چیز زیادہ بہتر ہوتی، جب اس کے خلاف جاتا اللہ تعالیٰ فوری آپ کو آگاہ کر دیتے۔ امت میں سے کسی اور کا اجتہاد ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد تھا وہ بھی ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اور کسی امتی، کسی فقیہ، کسی محدث کا اجتہاد ایسا نہیں ہے جیسا آپ کا تھا۔ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ نے اجازت کیوں دی، لیکن سورہ نور کے اندر اجازت دے دی جو بعد میں اتری، وہاں پر فرمایا قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ اور بعض ائمہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تحقیق کے بغیر آپ نے اجازت نہیں دینی، اور جب تحقیق کر لیں پھر آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ لا یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے کبھی بھی مومن آدمی اجازت طلب نہیں کرے گا، جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے نا، وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ سے طلب نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ اپنے ذاتی معاملات پر اللہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے۔ مسلمان آدمی کا، مومن آدمی کا اور عامی بندے کا یہ فرق ہوتا ہے، مومن اپنی ذاتیات پر اجتماعیت کو ترجیح دیتا ہے، اور جو خود غرض انسان ہوتا ہے یہ اپنی ذاتیات کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن آدمی کہتا ہے ایک طرف میری ذات کا فائدہ ہے اور ایک طرف دین کا فائدہ ہے، وہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے، دین کو آگے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگے گا کہ مجھے پیچھے رہنے کی اجازت۔ اجازت وہی مانگے گا جس کا ایمان نہیں ہے،
یہ جس کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں تھی، لیکن آج بھی ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف حکم ہو، اس کے پیارے پیغمبر کا حکم ہو، اور ایک طرف ہماری ذاتی پسند اور ناپسند۔ ہم اس باب میں کہاں کھڑے ہیں، کس حد تک ہمیں سچی محبت ہے، ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم میں اکثر لوگ اپنی ذاتیات اور اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام کا جس میں اجتماعی فائدہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو ترجیح نہیں ہوتی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت وہی طلب کرے گا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، یعنی اگر ان کو یقین ہوتا نا آخرت کی زندگی پر تو یہ کبھی بھی آپ سے اجازت طلب کرتے۔ عارضی زندگی کے لیے اجازت طلب کر کے کیا کرنا ہے؟ ان کے دلوں میں اصل شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، یہ اپنے شک کے اندر ہی گھومتے پھرتے ہیں، کبھی ایک قدم آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے کر لیتے ہیں۔ کبھی ان کے دل میں آتا ہے کہ شاید یہ نبی سچا ہو، کبھی آتا ہے نہیں سچا، کبھی آتا ہے شاید اسلام کی یہ بات ٹھیک ہو، کبھی آتا ہے نہیں ٹھیک۔ اکثر لوگ ہم میں بھی شک کی زندگی گزارتے ہیں، یار شاید ان کی بات ٹھیک ہو، شاید ان کی بات ٹھیک ہو، شاید ان کی بات ٹھیک ہو۔ یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کا منافق نہیں کہتے۔ ایک بندہ کہتا ہے پتہ نہیں جی یہ مولوی صاحب کی بات ٹھیک ہے، یا اس مولوی صاحب کی بات ٹھیک ہے، یا اس مولوی صاحب، پتہ نہیں جی کون ٹھیک ہے ان میں سے۔ میں نہیں کہتا یہ منافق ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس بندے کی زندگی شک کے اندر ہے۔ بھئی آپ تھوڑی سی محنت کرو، قرآن کھولو، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچا اور کون غلط ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن نے فیصلے نہ کیے ہوں۔ اگر قرآن نے اختلافی معاملات میں فیصلے نہ کیے ہوتے تو قرآن کیوں کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ؟ اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے جھگڑے کا حل ہی پیش نہیں کیا تو بلانے کا فائدہ؟ یہ بات غلط ہے۔ حق ایک ہے اور اس پر مستقیم ہو جائیے۔ ہاں اپنے دل کی تسلی کیجئے، تحقیق کیجئے، سمجھیے کہ کیا ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے پھر اپنی ماضی کی گزری ہوئی زندگی کو نہ دیکھیں، پھر اپنے خاندان، اپنا علاقہ، اپنے دوست احباب اور اپنا ماضی کا عمل اس کو نہ دیکھیں میں آج تک کیا کرتا رہا۔ پھر اذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے حق پر مستقیم ہو جاؤ۔ یہی ہمارے لیے ان آیات کے اندر سبق ہے کہ شک کی زندگی سے نکلو، جس حق کو پہچان جاؤ اس پر پھر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔